السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ چند ویڈیو سے ہم مسائل زکوٰۃ کے متعلق آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے صاحب نصاب اور مال تجارت سے کیا مراد ہے اس کے متعلق جو ہے باتیں ذکر کی تھی اور اس کو تفصیل میں بتلانے کی کوشش کی تھی، اور آج کی اس بحث کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کا حساب آخر ہم کیسے کریں گے، کیا اس کا سسٹم ہوگا، ہم کس طریقے سے اس کا حساب لگائیں گے اور اس کے حساب لگانے کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے دو چیز جو ہے وہ ذہن نشی کرنی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے دو چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر ایک، قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، یعنی جو مال زکوٰۃ کے لائق ہیں اس کو، اور نمبر دو، مالیاتی ذمہ داری، یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال میں سے کم کرنا ہے۔ یعنی دونوں کا خلاصہ یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو، جو چیز ہمارے پاس ہے جس سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے اس کو ٹوٹل کریں گے، اس کی اماؤنٹ کو، اس کی مالیت کو ہم ٹوٹل کریں گے۔ اور دوسرا وہ کہ ہم پر جو قرض ہے یا کسی کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، قرض ہے، ان تمام چیزوں کو جو یا خرچے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے اس کے اندر سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ دو چیز جو ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ دو چیز جب ہمارے ذہن میں ہوگی تو تمام حساب جو ہے زکوٰۃ کا حساب بآسانی کے ساتھ ایک دم سمپل وے میں اور آسانی سے جو ہم زکوٰۃ کا حساب کر سکتے ہیں۔ اب نمبر ایک کے اندر ہم نے جو ذکر کیا کہ قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہمارے پاس ہو، اس کے اندر جو کھوٹ ہوتے ہیں یا نگینے جو ہوتے ہیں ان کو نکال کر ان کی جو مالیت بنے اس کو ہم نوٹ کر لیں، ایک کاپی کے اندر، ایک ڈائری کے اندر، نوٹ بک کے اندر جو ہم اس کو نوٹ کر لیں، یعنی اس کی جو قیمت ہو رہی ہے سونے اور چاندی کی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، یا وہ سونا اور چاندی بیٹی کی شادی کے لیے یا کسی اور مقصد کے تحت ہم نے رکھا ہے، اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے، اس کو ہم جمع کریں گے۔ پھر اس کے بعد نمبر دو پر ہے کہ گھر میں یا جیب میں جو رقم موجود ہے اس کو بھی ہم ایک جگہ نوٹ کریں گے، اسی کے نیچے، ڈائری کے نیچے۔ پھر اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کے اندر جو بیلنس ہے یا جو لاکر کے اندر ہم نے چھپا رکھا ہے اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو غیر ملکی کرنسی یا ڈالرز ہمارے پاس ہے ان کی جو موجودہ مالیت ہے اس کو بھی جو ہے ہم نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے، یا اگر کوئی مستقبل کے اندر ان فیوچر اگر کوئی کسی کا منصوبہ ہے بچوں کی شادی کرنے کا، یا اسی طریقے سے حج کرنے کا منصوبہ ہے، یا عمرہ کرنے کا منصوبہ ہے، یا بچوں کی شادی کے لیے اگر کسی نے رقم جمع کی ہے تو اس کو بھی آدمی ایک جگہ نوٹ کرے گا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے انشورنس پالیسی ہے، انشورنس پالیسی میں جو جمع شدہ رقم ہے، جو رقم جمع کیا گیا ہے اس کو بھی آدمی جو ہے نوٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انشورنس جو ہے آدمی جو کرواتے ہیں، یہ انشورنس کروانا حرام ہے۔ اگر کسی نے کروائی ہے، کسی نے انشورنس کروائی ہے تو فوراً اسے چاہیے کہ ختم کر دیں۔ لیکن انشورنس پالیسی میں جو ہم نے مال جمع کیا، جو ہم نے رقم جمع کیا ہے، اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ چیز کروانا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے بعد جو قرض دوسروں سے لینا ہے، یعنی اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، اب وہ قرض ہمیں لینا ہے اور یہ بھی امید ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ قرض ادا کر دے گا، اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر آدمی کمیٹی نکالتا ہے تو کمیٹی اگر جمع کرا چکا ہے اور ابھی کمیٹی اگر نہیں نکلی ہے لیکن نکلنے والی ہے تو اس کو بھی نوٹ کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں ہم نے رقم دے دی ہے تو رقم جبکہ وہ چیز ملی نہیں، کسی کو ہم نے ایڈوانس میں پیسہ دے دیا لیکن وہ چیز، جس چیز کے لیے ہم نے اس کو ایڈوانس میں پیسہ دیا ہے وہ چیز ابھی ہمیں نہیں ملی ہے، پھر بھی اس کو بھی، یہ جو ایڈوانس رقم ہے اس کو بھی نوٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے کسی کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں بزنس کے اندر یا اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کے اندر شراکت داری ہے
تو شراکت داری میں لگی ہوئی رقم کو بھی جو ہے نوٹ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شیئرز ہے یا سیونگ ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے آدمی رقم کرے گا۔ اس کے بعد مال تجارت یعنی دکان، گودام یا فیکٹری، یا اسی طریقے سے جو اسٹاک ہمارے پاس قابل فروخت ہیں اس کی موجودہ قیمت کیا ہے اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے، اس کو بھی ایک جگہ ہم لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کوئی مال ہم نے بیچ دیا، کوئی مال سیل ہو گیا، تو اس سیل ہوئے پروڈکٹ کے بدلے میں ہمیں جو حاصل شدہ اماؤنٹ آیا ہے، پیسہ آیا ہے، تو اس اشیاء کی جو ہے مالیت، اس چیز کی جو ہے مالیت اور فروخت شدہ مال کے قابل وصول رقم کو جو ہے ہم نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ ہے یا اسی طریقے سے گھر ہے، فلیٹ ہے، دکان یا زمین کی موجودہ قیمت، اگر خریدنے کی نیت سے کوئی آدمی اسی طریقے کا کام کر رہا ہے، خرید بیچ، پلاٹ خرید کر پھر اس کو بیچتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی جو ہے موجودہ قیمت کو ہم نوٹ کریں گے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے اوپر آپ کو بتلائی ہے ابھی، ان تمام چیزوں کی جو مالیت کا کل حساب ہم کر لیں گے، ٹوٹل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو ہے اے کا نام دینا ہے، یعنی اے سیکشن سے اس کا ہم نام دے دیں گے۔ پوری جو ٹوٹل اماؤنٹ نکلے گا اس کو جو ہے ہم اے سیکشن سے نام دے دیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں اوپر بتلائی تھی کہ مالیاتی ذمہ داری کے کسی کا قرض ہے یا کوئی اور بھی لین دین ہے، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے بیوی کا حق مہر، یہ تمام چیز، یعنی وہ جو رقم قابل زکوٰۃ اموال میں سے کم کرنی، یعنی ابھی اوپر ہم نے اے سیکشن جو دیا ہے اس میں سے اب جو اماؤنٹ ہمیں گھٹانی ہے اس کو سمجھے۔ نمبر 1، قرض جو ادا کرنا ہے، یعنی ادھاری لی ہوئی رقم کہ کسی سے ہم نے ادھار لیا اس کو ادا کرنا ہے، اس کو ایک جگہ نوٹ کریں، 20 سیکشن ڈال کر اس کو نوٹ کریں۔ اس کے بعد ادھاری خریدی ہوئی چیزوں کی رقم ادا کرنی ہے، اس کو بھی نوٹ کرنا پڑے گا الگ سیکشن میں۔ اور بیوی کا حق مہر جو ابھی ادا کرنا، ابھی ہم نے ادا نہیں کی، یا اسی طریقے سے پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی کی جو بقیہ قسطیں ابھی جمع کروانی ہیں اس کو بھی نوٹ کیا جائے گا۔ یا اگر ہمارے پاس کوئی فیکٹری ہے یا کارخانہ ہے یا دکان ہے جس کے اندر ملازمین ہے یا گھر کے اندر ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں، یعنی زکوٰۃ نکالنے تک جو تاریخ ہے اس تک جو دینا ضروری ہو، اس کو بھی الگ کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا کہ کتنا ہم کو ملازمین کو تنخواہ دینا ہے، سیلری دینا، ان تمام چیزوں کو لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ٹیکس ہے، دکان مکان وغیرہ کا کرایہ ہے، بجلی بل ہے، پانی بل ہے، یا اور بھی جو بلیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے، لیکن یہ کب تک کہ جیسے آج 10 تاریخ ہے اور 10 رمضان کو ہمیں زکوٰۃ کا حساب کرنا، تو 10 رمضان تک اگر کسی کو ملازم کو تنخواہ دینا ہے 10 رمضان تک، اور کسی بجلی بل بھرنا ہے یا دکان مکان وغیرہ کا ٹیکس کرایہ سب دینا ہے، تو آج تک، یہ نہیں کہ کل جو ہونے والا ویسا نہیں، آج تک۔ اس کے بعد گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو ابھی ادا جو ہے نہیں کی گئی، یعنی گزشتہ ہم پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس کو جو ہے ہم نے ابھی ادا نہیں کیا، تو اس میں سے جو ہے اس کو بھی ہم الگ کریں گے کہ ابھی اتنا جو ہے زکوٰۃ ہم کو ادا کرنا ہے گزشتہ سال والا۔ تو اب یہ جو تمام باتیں جو ہم نے کہی ہے، تو ان تمام مذکورہ تمام اشیاء کی جو ہے مالیت کا حساب لگا کر جو ہے ان کا بھی ٹوٹل کر لیں اور اس کا جو ہے نام بی دے دیں، یعنی اے اور بی، یعنی وہ تمام اماؤنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو اے سیکشن کے اندر ڈالنا ہے، اور بی کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام قرض یا ذمہ داریاں یا مالیاتی ذمہ داری جو ہم پر ہے، جو کسی کو ادا کرنی، اس کو بی سیکشن۔ اب کرنا کیا ہے کہ اب قابل زکوٰۃ اشیاء کی کل مالیت سے یہ بعد والی رقم یعنی مالیاتی ذمہ داریوں والی رقم کو جو ہے مائنس کرنا، تفریق کر دیں، یعنی اے میں سے بی کو تفریق کر دیں، اور اس کے بعد جو جواب آئے اس کو 40 پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب جو جواب آئے وہ آپ کے ذمے واجب الادا زکوٰۃ کل رقم ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرے کہ مثال کے طور پر فرض کرے کہ اے کی مقدار 20 لاکھ ہے اور بی کی مقدار 2 لاکھ ہے، تو یعنی ہمارے پاس جو کل اماؤنٹ ہے وہ 20 ہے، اور 20 میں سے 2 لاکھ جو ہے وہ ہم پر قرض ہے، تو 20 میں سے جو ہے 2 کو ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جو 18 لاکھ آئے گا۔ اب اس کو یعنی 18 لاکھ کو جو ہے 40 پر تقسیم کیا جائے گا، ڈیوائڈ کیا جائے گا، اس کے بعد جو آئے گا اس میں سے اس کے بعد جو جواب آئے گا، مثال کے طور پر اگر ہم
18 لاکھ کو 40 پر تقسیم کرتے ہیں تو جواب جو ہے وہ 45,000 روپے آتا ہے۔ تو 45,000 روپے آپ کے ذمے زکوٰۃ کی کل رقم ہے، یعنی 20 لاکھ پورا ہمارے پاس پیسہ تھا، سونا چاندی یا جس طریقے سے بھی جو ہے ہمارے پاس مال ہے، ان تمام کی مالیت کا ہم نے حساب کیا تو 20 لاکھ روپے ہمارے پاس، لیکن 20 لاکھ میں سے کچھ ایسے بھی ذمہ داریاں تھیں، بیوی کا مہر حق ہے یا اسی طریقے سے دوسروں کا قرض ہے، بجلی بل ہے، ملازمین کی تنخواہ ہے، تو یہ تمام لے کر جو 2 لاکھ ہو گئے۔ تو اب 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ اگر ہم مائنس کرتے ہیں تو اس کے بعد بچتا ہے 18 لاکھ، پھر 18 لاکھ کو جو ہے 40 پر تقسیم کریں گے تو اس کے بعد جو جواب آیا تو وہ 45,000 ہمارے پاس جواب آیا۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ جو 45,000 روپیہ جو جواب آیا یہ ہماری زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اب یہ رقم جو ہے زکوٰۃ کی رقم جو 45,000 نکلی ہے، اب اس کو ہم اکٹھے بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہم اپنے زکوٰۃ کا حساب نکالیں گے۔ یہ تو تفصیلی بات ہوئی، لیکن اس کو جو اور شارٹ کٹ کے اندر اور خلاصہ کلام میں ہم آپ کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہم زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھیں تو 2 چیز سامنے رکھیں۔ ایک وہ کہ تمام اشیاء یعنی جس چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ہم سامنے رکھیں، اور اس کی مالیت یعنی اس کا جو کیش ہے اور اس کی قیمت کیا ہے موجودہ زمانے کے اندر اس کو ہم نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف ہم پر جو قرض ہیں، جو دوسروں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو دوسری طرف لکھ لیں، مثلا بیوی کا مہر حق ہے یا اسی ملازمین کی تنخواہ ہے، بجلی بل ہے، مکان دکان وغیرہ کے ٹیکس کرایہ وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کو لکھ لیں، اور جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہے اس میں سے اس کو مائنس کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر قرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مالیاتی ذمہ داری ہے، اس کو اس کے اوپر سے مائنس کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو آئے گا، جو بھی رقم آئے گا اس کو جو ہے 40ویں حصے پر ڈیوائیڈ کر دیں، یعنی بھاگ کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے جو آنسر ہمارے پاس، جو جواب ہمارے پاس آئے گا وہی جو ہے زکوٰۃ کی رقم ہماری ہوگی اور وہی زکوٰۃ جو ہے ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اب یہاں پر مسئلہ ایک آتا ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم اکٹھی دے دیں یا کسی ایک شخص کو دے دیں؟ تو ایسا نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر ہر ایک شخص کو جو اس کے لائق ہے، جو اس کا حقدار ہے، آگے ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، اور کس طریقے سے زکوٰۃ دینی چاہیے، دکھا کر، چھپا کر، یا اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ کو دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں آگے ہم تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے حساب اور کیلکولیشن کا جو ہے وہ سمپل طریقہ، آسان طریقہ ہے، اس کے اندر کسی طریقے کی جو ہے ڈیفیکلٹیز نہیں ہے اور کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہے۔ اور توجہ کی ایک بات یہ ہے کہ استعمال کی گاڑیوں، گھروں اور دیگر جو سامان ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے منافع کمانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی نے منافع کمانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، یا اسی طرح گھر بنانے کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں۔ تو وہی جو ہم نے اوپر بتلائی تھی وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ حاجت اصلیہ پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کے بعد اگر ہم نے کسی چیز کو خرید و فروخت کے لیے نیت کے ارادے سے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنے کا طریقہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نئے مسائل کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔